بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سمیع ابراہیم۔ ناظرین، دو تین ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر آج بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے نواز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ طبی بنیادوں پر انہوں نے ضمانت کی درخواست دائر کی تھی، لیکن عدالت نے کہا ہے کہ کوئی ایسے شواہد نہیں مل رہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ ایک سالڈ گراؤنڈ ہے اور اس پر ان کی ہم ضمانت دے سکیں۔ نواز شریف صاحب کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ علاج ان کا باہر ہوگا، جس پر عدالت میں یہ کہا کہ پاکستان میں بہت ساری بیماریوں کا علاج ممکن ہے، تو یہ جو ان کا استدعا ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے، علاج ان کا ہو، اس میں کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں ہمارے سامنے جس پر ہم یہ کہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو طبی بنیادوں پر ضمانت مل سکتی ہے۔ عدالت نے آج یہ فیصلہ کر دیا۔ اب نواز شریف صاحب کے پاس سپریم کورٹ جانے کی آپشن موجود ہے۔ سپریم کورٹ پہلے ہی ضمانت ریجیکٹ کر چکی ہے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے فریش اب دینی ہے درخواست تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں۔ درخواست تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو ضمانت ملے گی۔ تو اب جو آنے والا وقت ہے، جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا العزیزیہ ریفرنس کا، اس وقت تک نواز شریف صاحب جیل میں ہی رہیں گے۔ اور آج بنیادی طور پر یہ نیب کی بھی، اگر ہم اسے یہ کہیں کہ نیب کی جو درخواست تھی کہ نواز شریف صاحب کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس کو مسترد کیا جائے، تو وہ عدالت نے اس درخواست کو منظور کر لیا ہے۔ نیب بھی اب بڑے روبسٹ انداز میں چیزوں کو پرسیو کر رہی ہے۔ ان کی پروسیکیوشن ٹیم جو ہے، ان کے وکیل جو ہیں، وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں اور ایک ہمیں ول نظر آ رہی ہے۔ جو امپورٹنٹ جو دوسری بات ہے جس پہ میں ابھی مزید ایک یہ اس پہ بات کر لوں، آگے جا کے بات کروں گا، وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اس حوالے سے کیا گورنمنٹ کا نقطہ نظر بن رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایک بات جو بالکل سامنے آ گئی ہے وہ یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی طریقے سے بھی وہ جو کرپشن میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو کسی طرح سے بھی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور اس حوالے سے ایک بھرپور جارحانہ انداز اپنایا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ 10 سے 15 جو لوگ ہیں، اہم پولیٹیکل لوگ اور اس میں بیوروکریسی کے لوگ بھی ہوں گے، ان کی گرفتاری متوقع ہے۔ ان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں ان کی وہ فائنل شیپ میں چلے جائیں گے۔ اب جو دوسری سب سے بڑی جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے دوستوں کے حوالے سے، ان کی اپنی سوچ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کمپرومائز بالکل بھی وہ نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت رہے یا حکومت نہ رہے، اس حوالے سے کوئی بھی ہم کسی طرح بھی ہم NRO نہیں دیں گے۔ اب دوسری جو بات ہے وہ ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ٹینیور 28 نومبر کو ختم ہو رہا ہے اس سال، تو اس کے بعد جو آپشنز ہیں اس میں ایک آپشن تو یہ تھی کہ انہیں 1 سال کی دے دی جائے ایکسٹینشن، پھر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ 2 سال کی ایکسٹینشن، لیکن جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے قریبی لوگوں سے، جو وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع سے، عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک ٹینیور پوسٹنگ دی جائے، اور اس کے حوالے سے اگر کوئی قانون میں اس طرح کی ترمیم کرنا پڑے کہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس میں بھی تبدیلی اگر کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ تبدیلی کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو ان کی انٹریکشنز ہوئی ہیں صحافیوں کے ساتھ اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ، میڈیا اونرز کے ساتھ، انہوں نے اس بات کا اندیا نہیں دیا کہ وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہے، ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، یہاں پر لوگوں کی گرومنگ کی جاتی ہے، اور فوج کے اندر یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی انڈسپینسیبل ہے۔ تو کوئی بھی جو آرمی کی قیادت کو سنبھالے گا تو وہ پوری طرح گروم ہوگا، پوری طرح فٹ ہوگا، پوری طرح اہل ہوگا۔ لیکن 2-3 معاملات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کا خیال ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ایک بہت بڑا جو جاسوسی کا نیٹ ورک تھا اس کو انرتھ کیا گیا، جس میں
جنرل جاوید اعوان صاحب کو جو لیفٹیننٹ جنرل تھے، اور یہ بات نہایت ضروری ہے کہ وہ DGMO بھی رہے ہیں، اور پھر اس میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن لوگوں کی سزائیں سامنے آ گئی ہیں۔ اس میں بریگیڈیئر رضوان تھے، ایک اور سویلین تھے، ان کو سزائے موت ہوئی، لیکن ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے جن کو پکڑا گیا، بہت سارے لوگوں کو سزائیں سنائی گئی جو میڈیا پہ نہیں آئیں۔ ذرا آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ کئی سال تک یہ جو نیٹ ورک تھا جاسوسی کا، یہ، اور اس میں خاص طور پر جو جاسوسی کی گئی جن چیزوں کی، اس کا جو فوکس تھا وہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس تھے، اور اس میں یہ بات بھی پتہ چلی کہ بہت ساری ایسی بھی اسپائنگ کی گئی جو فیلڈ آفیسرز کے کام کے حوالے سے تھی۔ اب فیلڈ آفیسرز کے کام کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، نیوکلیر پروگرام پر ان کی اسپیناج تو سمجھ میں آتی ہے، تو پاکستان کی فوج نے اس پر بڑا احتجاج بھی کیا ہے۔ ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو فیلڈ آفیسرز کی جو اسپیناج ہے وہ کسی اور ملک کے لیے وہ جاسوسی کی جا رہی تھی۔ تو پاکستانی حکام کا یہ خیال ہے کہ امریکہ نے جو جاسوسی نیٹ ورک بنایا تھا وہ سارے کا سارا بھارت کو امداد فراہم کر رہا تھا، اور اس میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کرتا ہوں کہ جو اس نیٹ ورک میں جو لوگ تھے ان کو ٹیلی فون دیے گئے تھے، ان کو لیپ ٹاپ دیے گئے تھے، تو اپنے فون پر وہ جو بھی میسیجنگ کرتے تھے وہ آٹومیٹیکلی لینگلے CIA ہیڈ کوارٹر میں موصول ہو جاتی تھی۔ ایک جو سویلین جن کو سزائے موت ہوئی ہے، پکڑا گیا ہے، ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ تھا، اور ان کا تعلق بھی اسی محکمے سے تھا جو پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس کی دیکھ بھال اور اس کی مینجمنٹ کے حوالے سے تھا۔ وہ اپنے ہی آفس میں بیٹھ کر اس لیپ ٹاپ پر نوٹس بناتے تھے بظاہر، لیکن وہ جو کچھ بھی ٹائپ کر رہے ہوتے تھے اس کی ایک کاپی لینگلے ہلز میں CIA ہیڈ کوارٹرز میں جا رہی ہوتی تھی۔ تو اتنا بڑا یہ ایک نیٹ ورک جو ہے وہ انرتھ ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جو ایک اہم وجہ ہے، اب آپ دیکھیں بھارت میں الیکشن کے بعد نریندر مودی کی گورنمنٹ آئی ہے، تو انہوں نے اپنی اسی ٹیم کو کنٹینیو کروایا جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول جن کا نام ہے، اور وہی نیٹ ورک اور وہی طریقہ کار۔ ان حالات میں جو بھی نیا چیف آئے گا وہ کمپیٹنٹ ہوگا، کیونکہ فوج میں نے جیسے پہلے عرض کیا بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کو نئے آنے والے چیف کو چیزوں کو سمجھنے میں، پوری طرح ٹیک اوور کرنے میں 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں۔ یہ ایک روٹین کا کام ہے۔ اس وقت جو سرحدوں پر صورتحال ہے، اور اس وقت جو پاکستان کے اندر جس طرح کا طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسا گیپ آئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو اہم بات ہے کہ آرمی چیف نے پولیٹیکل گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی کو سپورٹ کیا تھا، نواز شریف کو۔ اب آپ تھوڑا سا ذرا غور کریں، توجہ کریں، یاد کریں تو وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب، UAE، چائنا، جہاں جہاں بھی گئے ہیں مالی امداد کے لیے، تو اس میں جنرل قمر جاوید باجوہ پرائم منسٹر کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ جو سارا سسٹم ہے، اس سسٹم کی بقا کے لیے پاکستان کے، اور جو وار آن ٹیرر کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے اس کو پایہ تکمیل تک لے جانے کے لیے جنرل قمر جاوید باجوہ اگر رہیں گے تو سسٹم میں کنٹینیوٹی رہے گی۔ اور دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ وار آن ٹیرر میں امریکہ نے جنرل جو ملن تھے، ایڈمرل ملن کی جو جاب ہے اس کو انہوں نے کنٹینیو کروایا کنٹینیوٹی کے لیے۔ اور اسی طرح اوباما نے جو ریپبلکن سیکریٹری ڈیفنس تھے ان کو اپنی کابینہ میں ان سے کوئی 1.5-2 سال کنٹینیو کروایا۔ تو عمران خان صاحب تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اپنے دوستوں کو بھی انہوں نے اعتماد میں لیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک ٹینیور پوسٹنگ ملنی چاہیے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا اعلان کب ہو۔ بیشتر اس کے کہ سوشل میڈیا پر کوئی کیمپین شروع ہو، بیشتر اس سے کہ دشمن 5th جنریشن وارفیئر کر کے کوئی نئی خبریں پھیلائے۔ یہ ضروری ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ فیصلہ کر دیں، اعلان کر دیں اس فیصلے کا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹینیور پوسٹنگ دی گئی ہے۔ DGI بھی آ گئے ہیں نئے، DGISI، ان کی بھی ایک 3 سال کی ٹینیور پوسٹنگ ہے۔ بڑا تجربہ ہے انہیں، کوئی ان سے اختلاف کرے یا ان کی رائے سے اتفاق کرے، پاکستان کے معاملات کو اور دشمن کے معاملات کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، اور بطور DGC وہ پچھلے 2-2.5 سال سے
تمام معاملات کو ان پر ان کی نظر ہے، اور یہ جو کمبینیشن ہے اگر یہ چلتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔